برپا ہے، وہاں پر اس نے طاغوتی قوتوں کو مسلط کیا ہوا ہے، اور اب تو ایسا ہے کہ مسجد اقصی بھی ان کے قبضے میں ہے، اور مسلمان ہیں کہ وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ کہیں ایک مسلمان نے سربراہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اظہار تشویش ہے، کہیں دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت مذمت کا نہیں مرمت کا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ یہودی بزدل قوم ہے، جب ان کے سامنے قوت آتی ہے تو یہ لیٹ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ الکفر ملت واحد بن کر مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ مسلمانوں، آج مسئلہ یہ نہیں ہے، اسلام میں پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ اسلام وہ شجر نہیں، یہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا ہے خون صحابہ نے، تب اس میں بہار آئی ہے۔ آج ان کا خون بہہ رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ رتبے اور درجے پہ شہداء کی لسٹ میں شامل ہو کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو رہے ہیں۔ یہ امتحان ہمارے ایمان کا ہے، یہ امتحان ہماری غیرت کا ہے، یہ امتحان ہماری اخوت اور بھائی چارے کا ہے کہ ہم کتنی ہمت کر کے، کتنی غیرت ایمانی دکھا کر ہم اسلام پہ عمل پیرا ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں کتنی ہمت لگا دی ہے، کتنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور غیرت مند مسلمان، غیرت مند مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے قبلہ اول کو بھی اور اپنے مسلمانوں کی تحفظ کے لیے بھی جان کیا ہر چیز لٹا دیتا ہے، مگر غیروں کے سامنے کبھی بھی سرنگو نہیں ہوتا۔ یہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء، ان کو امام الانبیاء کا لقب کہاں سے ملا تھا؟ یہیں سے ملا تھا کہ معراج کی رات کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو زمین کی ان پستیوں سے اٹھایا اور آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچایا کہ جہاں کبھی جبرائیل کی روح بھی نہیں پہنچی اور حضرت موسیٰ کا کلام بھی نہیں پہنچا۔ یہ ہمارے انبیاء ہیں، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے مسجد اقصی میں معراج کی رات کو امام الانبیاء بننے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج وہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے اور مسلمان تماشائی بنے ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ او مسلمان حکمرانوں، ایک بات سن لو، یہ موت آنی جانی ہے۔ آج اگر وہ شہید ہو کر اللہ کے ہاں اعلیٰ رتبے پر فائز ہو رہے ہیں تو تمہاری موت کہیں ایسا نہ ہو اس حالت میں آئے کہ تمہیں ایمان بھی نصیب نہ ہو۔ جہاں مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہو، وہاں بچے شہید ہو رہے ہو، اور انسانی حقوق کے دعوے دار جو جانوروں تک بھی ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، بلیوں کو پانی پلاتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں کہ ہمارے اندر رحم سب سے زیادہ ہے، اخوت اور بھائی چارہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، اور حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ آج ان کی یہ دونوں باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ جہاں یہ مسلمانوں کو مغلوب دیکھتے ہیں، جہاں یہ مسلمانوں کو کمزور دیکھتے ہیں تو وہیں یہ مسلمانوں پہ چڑھاتے ہیں، اور جہاں ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر مسلمان کہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ جائے تو یہ خود چل کر چابیاں دے دیتے ہیں، کہتے امیر المومنین ہمارے اندر تمہارے مقابلے کی سکت اور ہمت نہیں ہے۔ امام المومنین، اے امیر المومنین، یہ چابیاں لے، بیت المقدس بھی تمہارا ہے اور یہ مسجد اقصی بھی تمہاری ہے۔ اور جب صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار کو لے کر یوں لے رہا دیتا ہے تو پھر بھی یہ سر نگو ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں تو تب ان کو یہ جرت ہوئی ہے۔ اور مسجد اقصی کے رکھوالو، اور مسلمانوں، یہ امتحان ان کا نہیں، یہ امتحان تمہارے ایمان کا ہے، تمہاری غیرت کا ہے، تمہارے جذبے کا ہے۔ تمہاری مثال ایمانی وہ تھی کہ جب تم سمندروں میں بھی جاتے تھے تو سمندر تمہیں راستہ دے دیتا تھا۔ کیا یہ وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ بدر کے موقع پر 313 کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اثر نہیں لیا تھا؟ آج دو طبقے
پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں دعا کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں دعا کس وقت ہوتی ہے، جب عملی جدوجہد شروع ہو جائے اس کے بعد دعا کا ہوتا ہے، دعا بعد میں ہوتی ہے، عملی جدوجہد پہلے ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس میں، اسی مسجد اقصی کے صحن میں جب ایک عالم سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں مسجد اقصی ابھی آزاد نہیں ہے، کب ہوگی؟ اس نے کہا دعا کریں یہ آزاد ہو جائے گی۔ وہ جملے آج بھی مجھے یاد ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا صرف دعا کریں، اس نے کہا ہاں دعا کریں، کہا کہ نہیں تلوار لے آؤ، تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہو سکتا ہے جو اسباب سے ہٹا کر، عملی جدوجہد سے ہٹا کر مسلمانوں کو دعا پہ لگا رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، پورے قرۂ ارض میں مسلمان آج ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے عرش بری کے مالک، اے حضرت محمد مصطفیٰ کے خالق، اے پوری امت کے خالق، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ مغلوب ہو رہے ہیں، ان کو فتح دے دیجئے۔ کیا دعا نہیں کی آپ لوگوں نے؟ سب نے دعا کی ہے۔ یہ معاملہ آگے جا کیوں رہا ہے؟ رکتا کیوں نہیں؟ یہودی مغلوب کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعاؤں سے ہوتا تو کبھی بھی غزوہ بدر پیش نہ آتا۔ 313 کو لے کر بے سر و سامانی کے عالم میں جب حضور علیہ السلام اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر توکل اللہ پہ رکھتے ہوئے، ایمان پہاڑوں سے بھی اونچا رکھتے ہوئے، کفار کے ساز و سامان سے، ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو مسلمانوں کو فتح مل جائے گی۔ کیوں؟ دعا بعد میں ہے، عملی جدوجہد پہلے ہے۔ اور حضور علیہ السلام غزوہ بدر کے اندر تاریخی جملے کہتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، کہ اللہ آج اگر یہ میری مٹھی بھر جماعت جن پہ میں نے محنت کی ہے لا کر ساری جمع شدہ پونجی تیرے سامنے کھڑی کر دی ہے، ہم نے کفار کے روب کو نہیں دیکھا، ان کے اسلحہ کو نہیں دیکھا، ان کے ساز و سامان کو نہیں دیکھا، یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا لا کے ہم نے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب آسمانوں سے فرشتے بھیج دینا، ان کو مغلوب کرنا اور مسلمانوں کو فاتح بنانا، یہ یا رب آپ کا کام ہے۔ جب یہ 313 مسلح لشکر کے سامنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے اندر جاتے ہیں۔